بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہاڑ برابر قرض سے نجات کا وظیفہ۔ ایک مکاتب غلام یعنی وہ غلام جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو، اس نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں۔ اگر تم پر جبل سیر نامی پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ عز و جل تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ تکبر اور خود پسندی کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا اور عزت اور عظمت و بڑائی والا ہے۔ وہ ایسا بلند ہے کہ کوئی اس کی بزرگی چھین نہیں سکتا، اور ایسا جبار ہے کہ ہر سرکش اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہے۔ ہر متکبر اس کی بارگاہ عزت میں مسکین اور عاجز ہے۔ ایسا غالب ہے کہ کوئی اسے اس کا ارادہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس سے جھگڑنے والا۔ مخلوق کی آنکھوں پر اس کا جلال و جمال غالب ہے۔ اس کے استوا، بلندی اور ولایت نے عرش مجید کو جھکا دیا۔ اس کی حمد و ثنا کے احاطے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانیں بھی عاجز ہیں۔ اس کے جلال کی حقیقت کو بیان کرنے سے اس کے فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی عجز کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے غلبہ و بلندی اور عظمت و کبریائی کے سامنے ایرانی و رومی بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ عظمت اس کا آزار اور کبریائی اس کی چادر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اس سے جھگڑتا ہے تو وہ اسے ایسی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ وہ بزرگ تر ہے اور اس کے اسما تمام عیوب سے پاک ہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن پر ایسا نور نازل ہوا جس کی روشنی تمام عالم میں پھیل چکی ہے، اور آپ کے آل و اصحاب پر بھی درود و سلام ہو جو اللہ عز و جل کے محبوب دوست اور اس کے منتخب بندے ہیں۔ بڑائی اللہ عز و جل کی چادر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے۔ جو کوئی ان میں کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے تباہ کر دوں گا۔ ہلاکت میں ڈالنے والی 3 چیزیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 بخل، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 نفسانی خواہش، جس کی اطاعت کی جائے۔ اور نمبر 3 انسان کا خود کو اچھا جاننا۔ تکبر اور خود پسندی دونوں ہلاکت میں مبتلا کرنے والی بیماریاں ہیں۔ متکبر اور خود پسند دونوں مریض ہیں، اور اللہ عز و جل کے دشمن اور اس کے غضب کا شکار بھی ہیں۔ جب اس جلد میں ہلاک کرنے والے امور کا ذکر ہو رہا ہے تو ضروری ہوا کہ تکبر اور خود پسندی کی وضاحت بھی کی جائے، کیونکہ یہ دونوں بہت زیادہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم انہیں 2 حصوں میں بیان کریں گے۔ پہلے حصے میں تکبر اور دوسرے میں خود پسندی کا ذکر کریں گے۔ پہلا حصہ تکبر کا بیان، اس میں 10 فصلیں ہیں۔ اس حصے میں یہ باتیں 10 فصلوں میں ذکر کی جائیں گی۔ تکبر کی مذمت، متکبرانہ چال چلنے کی مذمت، عاجزی کی فضیلت، تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت، جن پر تکبر کیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے تکبر کے درجات، تکبر پر ابھارنے والے ظاہری اسباب، تکبر پر ابھارنے والے باطنی اسباب، عاجزی کرنے والوں کے اخلاق اور کس صورت میں تکبر کا ظہور ہوتا ہے، تکبر کا علاج اور تکبر کے سلسلے میں نفس کا امتحان، کون سی عاجزی قابل تعریف ہے اور کون سی مذموم۔ پہلی فصل تکبر کی مذمت۔ تکبر کے متعلق 6 فرامین باری تعالیٰ۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر تکبر کی مذمت فرمائی اور سرکش متکبر کی برائی بیان فرمائی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سورہ الاعراف، ترجمہ، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، سورہ مومن، ترجمہ، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، سورہ ابراہیم، ترجمہ، اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہٹ درم نامراد ہوا۔ انہ لا یحب المستکبرین، سورہ نحل، ترجمہ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، سورہ فرقان، ترجمہ، بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی اور بڑی سرکشی پر آئے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن، ترجمہ، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تکبر کے متعلق 17 فرامین مصطفیٰ۔
जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और वो शख्स जहन्नुम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, बड़ाई मेरी चादर और अज़मत मेरा तहबंद है, जो कोई उनमें किसी एक के बारे में भी मुझसे झगड़ेगा तो मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हज़रत सैयदना अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान अलैहिर्रहमा से मरवी है कि मुकाम सफ़ा पर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की मुलाकात हुई। कुछ देर ठहरने के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से चले गए, लेकिन हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं खड़े रोते रहे। हाज़रीन ने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, आप क्यों रोते हैं? उन्होंने फरमाया, इस शख्स यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने भर भी तकब्बुर होगा अल्लाह उसे ऊंधे मुँह जहन्नुम में डालेगा। आदमी अपने नफ्स के मुतल्लिक बड़ाई बयान करता रहता है, यहाँ तक कि उसे जब्बार यानी सरकश लोगों में लिख दिया जाता है, फिर उसे भी वही अजाब पहुँचता है जो उनको पहुँचता है। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक दिन परिंदों, इंसानों, जिन्नों और हैवानात से फरमाया, निकलो। चुनांचे आप 2 लाख इंसानों और 2 लाख जिन्नों को लेकर निकले। आप अलैहिस्सलाम को बुलंद किया गया हत्ता कि आपने आसमानों में फरिश्तों की तस्बीह सुनी, फिर नीचे लाया गया हत्ता कि आपके पाँव समुद्र को छूने लगे। फिर एक आवाज़ सुनी गई कि अगर तुम्हारे आका यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होता तो उनको जिस कदर बुलंद किया गया उससे ज़्यादा उन्हें धंसा दिया जाता। जहन्नुमी गर्दन, जहन्नुम में से एक गर्दन निकलेगी जिसके 2 कान होंगे जो सुनेंगे, 2 आंखें होंगी जो देखेंगी, और एक ज़ुबान होगी जो कहेगी कि मुझे 3 किस्म के लोगों पर मुकर्रर किया गया है, हर बड़े सरकश हठधर्म पर, हर उस शख्स पर जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ किसी को शरीक करे, और तस्वीरें बनाने वालों पर। ला यदखुलुल जन्नता बखीलुम वला जब्बारुम वला सय्युल मलाका, यानी बखील, सरकश और बद अखलाक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। जन्नत और जहन्नुम का मुकालमा, जन्नत और जहन्नुम में मुकालमा हुआ तो जहन्नुम ने कहा, मुझे मुतकब्बरों और ज़ालिमों से तरजीह दी गई। जन्नत ने कहा, मुझे क्या है कि मुझ में कमज़ोर, आजिज़ और गिरे पड़े लोग दाखिल होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जन्नत से इरशाद फरमाया, तू मेरी रहमत है, मैं तेरे ज़रिए अपने बंदों में से जिस पर चाहूँगा रहम करूँगा। और जहन्नुम से इरशाद फरमाया, तू मेरा अज़ाब है, तेरे ज़रिए मैं अपने बंदों में से जिसे चाहूँगा अज़ाब दूँगा और तुम दोनों को भर दिया जाएगा। बदतर है वो शख्स जो तकब्बुर करे और हद से बड़े और सबसे बड़े जब्बार अज़्ज़ व जल को भूल जाए। बदतर है वो शख्स जो सरकशी करे और सबसे बुलंद और बड़ाई वाली ज़ात को भूल जाए। बदतर है वो शख्स जो गाफिल हो और खेल कूद में पड़ा रहे और कब्र और उसमें बोसीदा होने को भूल जाए। बारगाह रिसालत में अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स कितना बड़ा मुतकब्बिर है। इरशाद फरमाया, क्या उसके पीछे मौत नहीं है? सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत, हज़रत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर फरमाया, मैं तुम्हें 2 बातों का हुक्म देता हूँ और 2 बातों से मना करता हूँ। जिन 2 बातों से मना करता हूँ वो शिर्क और तकब्बुर हैं, और जिन 2 बातों का हुक्म देता हूँ उनमें से पहली ला इलाहा इल्लल्लाह पर इस्तकामत है, क्योंकि अगर ज़मीन व आसमान और उनकी हर चीज़ तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह सब पर गालिब आ जाएगा, और अगर ज़मीन व आसमान एक हल्का हो और ला इलाहा इल्लल्लाह को उस पर रख दिया जाए तो ये उसको तोड़ देगा। और दूसरी चीज़ जिसका मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ वो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना है, क्योंकि यही हर चीज़ की तस्बीह है और इसी के सबब हर चीज़ को रिज़्क़ दिया जाता है। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी किताब का इल्म दिया और वो सरकश मुतकब्बिर होकर नहीं मरा। हर सख्त मिजाज, इतरा कर चलने वाला, मुतकब्बिर, खूब माल जमा करने वाला और दूसरों को ना देने वाला जहन्नमी है, जबकि अहले जन्नत कमज़ोर और कम माल वाले हैं। आखिरत में तुम में से वो लोग मुझे ज़्यादा महबूब और मेरे ज़्यादा करीब होंगे जिनके अखलाक अच्छे होंगे, और वो लोग मुझे ज़्यादा नापसंद और मुझसे ज़्यादा दूर होंगे जो ज़्यादा बोलने वाले, मुँह फट और मुतफ़य्हिकून होंगे। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ज़्यादा बोलने वाले और मुँह फट को तो जानते हैं, लेकिन ये मुतफ़य्हिकून कौन है? इरशाद फरमाया, तकब्बुर करने वाले। क़यामत के दिन मुतकब्बरीन को इंसानी शक्ल वाली चींटियों की सूरत में उठाया जाएगा। हर जानिब से उन पर ज़िल्लत तारी होगी। उन्हें जहन्नुम के बुलस नामी कैदखाने की तरफ हाँका जाएगा और बहुत बड़ी आग उन्हें अपनी लपेट में लेकर उन पर गालिब आ जाएगी। उन्हें तीनतुल खब्बाल यानी जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। क़यामत के दिन मुतकब्बरीन को चींटियों की सूरत में उठाया जाएगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ उनकी कदर कीमत ना होने के सबब लोग उन्हें अपने कदमों तले रोनते होंगे। वादी हब किसका ठिकाना है? हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अमीर बसरा बिलाल बिन अबू बुरदा के पास आया और उससे कहा, ए बिलाल,
مجھے تمہارے والد محترم نے تمہارے دادا کے حوالے سے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جسے حب حب کہا جاتا ہے، اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ ہر جابر و ظالم انسان کو اس میں ڈالے گا، لہذا اے بلال تم اس وادی کے مکین بننے سے بچنا۔ بے شک جہنم میں ایک مکان ہے جس میں متکبرین کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من نفخات الکبریاء، یعنی اے اللہ عز و جل میں تکبر کے جھونکے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جس شخص کی روح اس حال میں جسم سے جدا ہو کہ وہ 3 باتوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور خیانت۔ تکبر کے متعلق 7 اقوال بزرگان دین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ہرگز حقیر نہ جانے، کیونکہ جو شخص بظاہر مسلمانوں کے ہاں چھوٹا دکھائی دیتا ہے وہ اللہ عز و جل کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو ہر متکبر پر حرام ہے۔ حضرت سیدنا اخنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تخت پر پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے، حضرت سیدنا اخنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو آتا دیکھ کر بھی پاؤں نہ سمیٹے۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو ان سے حضرت سیدنا مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کا کچھ حصہ دب گیا۔ انہوں نے جب حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھے تو فرمایا، آدمی پر تعجب ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے، حالانکہ وہ 2 مرتبہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انسان پر تعجب ہے کہ وہ روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اپنے ہاتھ سے ناپاکی دھوتا ہے، پھر بھی تکبر کر کے آسمانوں کے زبردست بادشاہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے فرمان، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ الذاریات ترجمہ، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا کہ اس میں استنجا کے چھوٹے بڑے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تکبر انسان کے دل میں جس قدر داخل ہوتا ہے اسی قدر اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اس برائی کے متعلق پوچھا گیا جس کے ساتھ نیکی نفع نہیں دیتی، تو انہوں نے فرمایا وہ تکبر ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے برسر منبر فرمایا، بے شک شیطان کے بہت سے پھندے اور جال ہیں، جن میں سے اللہ عز و جل کے نعمتوں پر اترانا، اس کے انعامات پر فخر کرنا، بندگان خدا پر تکبر کرنا اور غیر اللہ کے لیے خواہش کے پیچھے چلنا بھی ہے۔ ہم اللہ عز و جل کے فضل و کرم کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اس سے درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دوسری فصل، کپڑے لٹکا کر متکبرانہ چال چلنے کی مذمت۔ فخریہ کپڑے لٹکا کر چلنے کی مذمت میں 7 فرامین مصطفیٰ۔ لا ینظر اللہ الی من جر ازارہ خیالا، یعنی تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والے پر اللہ عز و جل نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ایک شخص اپنی چادر اوڑے اکڑ کر چل رہا تھا اور اسے اپنا آپ بڑا پسند آیا، اللہ عز و جل نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ من جر ثوبہ خیالا لا ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، یعنی جو اپنا کپڑا فخر سے گھسیٹے اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن واقد علیہ رحمہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا اپنا تہبند اونچا کر لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا ینظر اللہ الی من جر ازارہ خیالا، یعنی تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والے پر اللہ عز و جل نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن اپنا لعاب دہن اپنی مبارک ہتھیلی پر ڈالا، پھر اس پر اپنی انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تو مجھے عاجز کرے گا، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز یعنی نطفے سے پیدا فرمایا ہے۔ جب میں نے تجھے تندرست پیدا کیا تو 2 چادروں میں اکڑ کر زمین کو رونتے ہوئے چلنے لگا، تو نے مال جمع کیا اور خرچ کرنے سے باز رہا، پھر جب روح حلق تک پہنچی تو کہنے لگا میں صدقہ کرتا ہوں، صدقہ دینے کا یہ کون سا وقت ہے؟ اذا مشت امت المتیتع وخدامتہم فارس والروم سلط اللہ بعدہم علی بعدہم، یعنی جب میری امت متکبرانہ چال چلنے لگے گی اور ایران اور روم والے ان کے خدمتگار ہوں گے تو اللہ عز و جل ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابن عرابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، المتیتع متکبرانہ چال چلنے کو کہتے ہیں، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اکڑ کر چلے وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ متکبرانہ چال کی مذمت میں 6 اقوال بزرگان دین۔ حضرت سیدنا ابوبکر
غزالی علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ ہم حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس موجود تھے کہ ابن احتم پنڈلی تک تہ بتہ لٹکا ہوا ریشمی لباس پہنے متکبرانہ چال چلتے ہوئے قریب سے گزرا، اور اس نے ایک عمدہ قسم کا کبا آگے سے کھلا ہوا ایک قسم کا کوٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کی نگاہ اس پر پڑی تو فرمایا، توف ہے تجھ پر کہ تو ناک چڑھاتا ہے، گردن پھیرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ اے احمق، دائیں بائیں کیا دیکھتا ہے؟ دائیں بائیں نعمتیں ہیں جن کا تو نے شکر ادا نہیں کیا اور نہ ہی ان کا ذکر کیا۔ ان کے بارے میں نہ تو اللہ عز و جل کا حکم بجا لایا اور نہ ہی ان کے متعلق تو نے اللہ عز و جل کا حق ادا کیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، جب کوئی پاگلوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے ہر عضو میں اللہ عز و جل کی کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے اور شیطان کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ ابن اختم نے یہ بات سنی تو پلٹ کر معذرت کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے معذرت نہ کرو بلکہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل ترجمہ۔ اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ ایک مرتبہ عمدہ لباس میں ملبوس ایک نوجوان حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا، آدمی اپنی جوانی پر اکڑتا ہے اور اپنی خصلتوں کو پسند کرتا ہے، حالانکہ اسے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا قبر نے اس کے بدن کو چھپا دیا ہے اور اس کے اعمال اس کے سامنے آ گئے ہیں، لہذا اے نادان، جا کر اپنے دل کا علاج کر۔ اللہ عز و جل بندوں سے ان کے دلوں کی اصلاح چاہتا ہے۔ منقول ہے کہ خلیفہ بننے سے پہلے جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے حج کیا تو حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ اکڑتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے پہلو پر انگلی مار کر فرمایا، جس کے پیٹ میں نجاست ہو اس کی چال ایسی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی، چچا جان، مجھے اس کلمے سے اس چال کے باعث ہر عضو میں اس قدر مار پڑی کہ میں سمجھ گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو اسے بلا کر فرمایا، جانتے ہو تم کون ہو؟ تمہاری ماں کو میں نے 200 درہم میں خریدا اور تمہارا باپ ایسا ہے کہ اللہ عز و جل مسلمانوں میں ایسوں کی کثرت نہ کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے تہبند کو گھسیٹ رہا تھا۔ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا، اِنَّ لِلشَّیْطَانِ اِخْوَانًا، یعنی شیطان کے بھی کچھ بھائی ہیں۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مخلب بن ابو صفرہ کو ریشم کا جبہ پہنے اکڑ کر چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چال پسند نہیں۔ مخلب نے کہا، کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ابتدا ایک متغیر نطفے سے ہوئی اور انتہا بدبودار مردار کی صورت میں ہوگی، اور تم ان دونوں کی درمیانی مدت میں گندگی اٹھائے پھر رہے ہو۔ یہ سن کر مخلب وہاں سے چلا گیا اور اس نے یہ چال ترک کر دی۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمہ نے اس آیت مبارکہ ثم ذہب الی اخلہ یتمتع کی تفسیر کرتے ہوئے یتمتع کا معنی اکڑ کر چلنا بیان فرمایا ہے۔ جب ہم نے متکبرانہ چال چلنے اور تکبر کی مذمت بیان کر دی ہے تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ عاجزی کی فضیلت کا ذکر بھی ہو جائے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔